بس ابھی بہت غور سے سنے، ہزاروں سال کی اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وقت پیدا۔ یہ بات سن کر کے دلی خوشی ہوئی کہ جنہوں نے طلبہ کو 800 دیے انہوں نے 200 اساتذہ کو دیے۔ اگر یہی نوازشات ہوتی رہے انشاءاللہ دین بھی بڑھے گا، دین والے بھی بڑھے۔ لیکن تنگ نظری ہے ہماری، برا نہ مانی، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ یہ ایک تنگ نظری بھی ہے، یہ پہلی پستی ایسی دیکھ رہا جہاں لوگ بچوں کے ساتھ اساتذہ کو نواز رہے ہیں، ورنہ اللہ کا فضل ہندوستان چھان لیا میں ایک بار جیسی آواز ویسی رہتی ہے، ہندوستان پورا چھان لیا۔ یہ پہلی سرزمین ایسی مولانا شمیم صاحب جہاں لوگ اساتذہ کی محنت میں بھی غور کرتے ہیں، ورنہ ایک فون نہیں ملاقات ہوئی جلسے میں امام صاحب، میں نے کہا حضرت اتنی جلدی کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ جی یہاں سے گھر جانا، گھر سے پھر مسجد جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے گھر جا کے گاڑی کرنی ہے، وہاں سے بائک سے مسجد جانا۔ میں نے گاڑی کسی کی مانگ کے لائے تھے، کہنے لگے نہیں حضرت گاڑی اپنی ہے، 4 ویلر۔ تو میں نے اتنے کوہرے والی رات میں بائک سے کیوں جائیں؟ کہنے لگے اگر مقتدیوں کو پتہ چل گیا میرے پاس 4 ویلر ہے تو مجھے استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ حضرت یہ ہماری قوم کا المیہ، ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ ہمارا رہنما اعلیٰ دکھائی، ہمارا پیشوا اعلیٰ دکھائی، لیکن صرف ہماری قوم ہے جو یہ چاہتی ہے جو ہمیں نماز پڑھائے اسے اتنا پیسہ ملے جتنا بس وہ روٹی کھا سکے۔ اعلیٰ حضرت کی وصایا شریف میں ان کی تعلیمات بہت بڑی ہے، فرمایا انہوں نے علماء کی تنخواہ بھرپور رکھے۔ برا نہ مانیے، آج نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ ہم امام کو دیتے 10,000 8,000، وہ بیچارہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو حساب لگا کل بازار کا دن تنخواہ جو ملی تھی پچھلے ہفتے ہی ختم ہو گئی، اور فلاں جگہ سے نیوتا بھی آیا، وہاں بھی جانا یہ انتظام کہاں؟ جب بندہ نماز میں کھڑے ہو کر کے یہ سوچے گا تو پھر آپ بتائیے، جب اس کا ہی دماغ نماز میں نہیں تو آپ کا کدھر؟ تنخواہیں اتنی بھرپور کر دو کہ اسے فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کل کام کہاں سے ہونا۔ تنخواہ بھرپور ہوگی، مصلی پہ کھڑا ہوگا تو ذہن گوشت کی دکان میں نہیں جائے گا، ذہن کپڑے والے کی دکان میں نہیں جائے گا، ذہن شادی بیاہ کی شرکت میں نہیں جائے گا، بلکہ نیت باندھے گا، خود بھی نبی چوکھٹ میں ہوگا اور پیچھے والے بھی نبی چوکھٹ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنے علماء کی قدر نہیں کریں۔ ویسے یہ زمین اتنی اچھی زمین ہے جہاں پہ علماء سے بھی پیار کیا جاتا ہے، ائمہ سے بھی پیار کیا جاتا ہے۔ جو ہماری جماعت میں کم علم موجود ہے، ہماری جماعت کے اندر جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے ان کی روزیاں تنگ کر رکھی۔ بہت غور سے میری بات سننا، ہم نے روزیاں تنگ کر رکھی۔ مجھے ایک بات بتائیے، جمعہ مسجد میں جایا جاتا ہے، گفتگو بھی سنتے امام، سنتے کہ نہیں؟ بولیں سنتے کہ نہیں؟ گفتگو تقریر سنتے؟ اگر ہر بندہ صرف جمعے کے دن 50 روپے لے کے جائے اور امام کو محبت میں نذرانے کے طور پر پیش کرے، اگر اس پیسے سے امام کے بچوں کی دوا آ گئی تو میرا ایمان یہ کہتا ہے قسم خدا کی اگر امام راضی ہو گیا تو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ بہت غور کرنا میری بات، میں آپ کا امامت نہیں کرتا ہوں، نہ یہاں رہنے آئے، بس سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم وہ جگہ کے تلاش کرتے ہیں، ہماری جماعت میں پیسے والے بھی ہیں، بڑے بڑے بزنس مین بھی ہیں، لیکن جب پیسہ کثرت سے ہوتا ہے، دینے کی باری آتی ہے تو وہ جگہ تلاش کی جاتی ہے جہاں پہ کیمرہ بھی لگا ہو، جہاں پہ داد دینے والے لوگ ہوں، جہاں تعریف کرنے والے لوگ ہوں، جہاں ہمارے پیسوں کی گنتی لگانے والے موجود ہوں۔ وہ یار سن تو سکی، اگر
تو نے کیمرے کے آگے آ کر کے کسی غریب کو 50,000 بھی دے دیے تو کیا دے دیے؟ قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں وہ پیسہ جو نام و نمود کے لیے نہ دیا جاتا ہے قیامت کے دن منہ پہ مار دیا جائے گا، کوئی اجرت نہیں ملے گی، کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اسی پیسے کا بدلہ ملے گا جو دنیا سے چھپا کے دکھا دیا جائے گا اور مدینے والے مصطفیٰ کو دکھا کے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور میں علماء کی بات نہیں کرتا، علماء کی بات، طلباء کی بات۔ اللہ نے اس جماعت کا رتبہ کتنا بلند کیا، فرمایا گیا اگر روزی میں برکت نہ ہو تو عام مفتی صاحب کے پاس کہتے ایک قرآن والا میرے ساتھ بھیجتا، کہا کیوں اپنے دسترخوان پہ کچھ لقمے کھلانا چاہتا، اگر تیرے دسترخوان پہ قرآن والا بیٹھا اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے تو ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ تیرے دسترخوان میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ یہ طریقے آگے بڑھنے، لیکن ہماری قوم نے صاف ہم قرآن والوں کو کہتے ہیں زکات، مولویوں کو کہتے ہیں چندے والے، یہ زکات چندے والے نہیں، یہ جنت والے لوگ ہیں۔ اور یہ کب پتہ چلے گا؟ جب قیامت میں اللہ حکم دے گا فرشتوں جی رب جلیل میرے قرآن والوں کو لے کے، وہ کہیں گے یا اللہ آدم سے لے کر کے آخری پیغمبر تک سارے نبیوں کی امتیں جمع، اتنی بھیڑ میں کیسے پتہ چلے گا قرآن والا کون ہے؟ قرآن قاری، کسی کے بلہ بھی نہیں، کسی کے بیچ میں نہیں لگا، کسی کے لکھا بھی نہیں، کلائی میں کچھ نہیں، پٹی بھی نہیں لگی ہے، کیسے پہچانے؟ رب فرمائے گا جس کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی وہی میرے قرآن پڑھنے والا۔ سبحان اللہ۔ سوچو تو صحیح، جس میدان محشر میں اپنا پسینہ اتنا بدبودار ہوگا، اگر ایک بوند زمین پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے بندہ بے ہوش ہو جائے۔ ایسے بدبو کے ماحول میں جس کے منہ سے مشک کی خوشبو آئے گی وہ قرآن والا، وہ قرآن والا۔ اس لیے عزت کرو قرآن والوں، قدر کرو قرآن والوں، پیار کرو قرآن والوں سے۔ شب قدر آنے والے، شب قدر آنے والے، ایک میسج بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ میسج کیا ہے؟ معاف کر دینا، زندگی میں کوئی خطا ہو گئی، چل رہا ہے نا، لوگ مانگ رہے ہیں نا معافی۔ حیرت کی بات ہے جو بندہ دنیا سے معافی مانگ رہا اس نے اپنے گھر میں اپنے باپ سے معافی نہیں مانگی، اس کا بھائی اس سے گھر میں ناراض ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ چھوڑ رہا ہے۔ معاف کر دینا کبھی دل دکھا ہوتا، جس سے کبھی واسطہ نہیں پڑا اس کے آگے گڑ گڑا رہا ہے، اور جس باپ نے تجھے لقمے میں کر کے کھلایا، جس نے تجھے نظر بڑا کیا، جس نے پلک تیری پرورش، اس باپ سے معافی مانگنے کی فرصت کیا کرو گے؟ ایسے میسج ڈال کر کے جس میں تم زمانے میں تو اپنی شرافت دکھاؤ اور اپنے باپ سے معافی مانگنے کی فرصت، اپنی ماں سے معافی مانگنے کی فرصت۔ ہم سوشل میڈیا پہ بھی اس لیے میسج ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر میں ہم پسند ہو جائیں۔ یار گھمنڈ نہیں ہے اس میں سوشل میڈیا پہ معافی مانگ، تکبر نہیں ہے اس میں سوشل میڈیا پہ معافی مانگ رہا ہے۔ اور یار دنیا والوں سے معافی نہ مانگ، پہلی ذمہ داری تیری ہے، پہلے اپنے باپ کو دیکھ، کہیں وہ تجھ سے ناراض تو نہیں ہے، ماں کو دیکھ کر اس کا دل تو تجھ سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے، بہن کو دیکھ کر وہ تیری وجہ سے آنسو تو نہیں بہاتی ہے، بھائی کو دیکھ کر تیری وجہ سے وہ ناراض تو نہیں ہے، پہلے اس پورے پریوار کو دیکھ، ہماری قوم دنیا کو تماشا کرتی ہے لیکن کبھی باپ کا خیال نہیں آتا، کبھی ماں کا خیال نہیں آتا۔ اگر کہا جائے جوان باپ کو راضی کر لے، کہتا کیا کروں مولانا، میرے باپ معاف نہیں کرتے ہیں، نادان تو نے باپ کو چارہ رکھی ہے، باپ کے سینے میں جو دل ہے بظاہر یہ دیکھنے میں سخت ہے لیکن اندر سے بڑا نرم ہوتا ہے۔ اگر تجھے
جانتا کہ تیرا باپ تجھے معاف نہیں کرے گا، میری بات نکلے آج ہی رات چلا جانا، تیرا باپ بستر پہ لیٹا ہو، آنکھ بند ہو سو رہا ہو، اس کے پیروں کی طرف بیٹھ جانا، آہستہ سے تلوے پکڑ کے دبانے شروع کر دینا، جب تو پیر چھوئے گا تیرے چھونے کے احساس سے باپ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، جیسے اٹھے گا تجھے دیکھے گا، کہے گا کیا بات ہے بیٹے اتنی رات کو کیوں بیٹھا ہے، کہنا باپ معافی لینے آیا ہوں، یہ تو جملہ کہہ دینا، پھر آنکھوں میں جھانک کے دیکھنا، خطا تیری ہوگی، باپ روتا نظر آئے گا، غلطی تیری ہوگی، آنکھ میں اس کے آنسو ہوں گے، آگے بڑھ کے سینے سے لگا کے کہے گا رکھتے جگر تو نے آنے میں دیر کر لی ہے، میں تو تیرے آنے سے پہلے تجھے معاف کر چکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ سالم، مسلک اعلیٰ حضرت علماء علیہ سنت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ عزت کرو ماں باپ کی، یہ وہ دولت ہے اگر چلے گئے تو پھر نہیں ملیں گے، پھر نہیں ملیں گے۔ آج یہ ہے تو تیرا پاس ملنے کا وقت ہے، آج یہ ہے تو تیرے پاس ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں، کل جب یہ نہیں ہوں گے یاد آئے گی تو ان سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا۔ آج یہ بولتے ہیں تو نہیں بولتا، کل تو بولے گا یہ نہیں بولے، ترس جائیں گے تیرے کان ان کی آواز سننے کے لیے، رو گے یار کہاں گئی وہ دولت۔ میرا جوانوں میرے بچوں میری بات غور سے سننا، آج رات کے 12 بجے گھر میں آتے ہو، باپ کہتا ہے اتنی رات کو کہاں تھا، تو کہتا میں کوئی بچہ نہیں ہوں، مجھے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو 3 بجے آئے تیرا باپ مجھے ٹوک دیتا ہے اتنی رات تک آیا نہ رہا کر، تو تو اکڑ جاتا اپنے باپ پہ، قسم خدا کی یہ آواز تیرے لیے عذاب نہیں ہے، یہ خدا کی رحمت ہے، رحمت ہے یہ آواز۔ کل جب یہ آواز بند ہوگی اور تو 3 بجے آئے گا، کوئی تجھے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، تب تیری کان تلاش کریں گے اس آواز کو جو رات کے 3 بجے آیا کرتی تھی، اور تجھ سے کوئی پوچھا کرتا تھا بیٹے اتنی رات تک کہاں تھا۔ ہاں صاحب یہ باپ ہوتے ہیں، یہ ماں ہوتی ہے، جب دنیا تم سے بے فکر ہوتی ہے یہ تمہاری فکر میں رہتے ہیں، تیرے دشمن نہیں ہیں، تجھ سے حسد نہیں ہے، تجھ سے چلتے رکھی ہے، تجھ سے ڈرتے رکھی ہے۔ میرے بھائی غور سے سننا، جب تو رات کو 3 بجے غائب ہو جاتا ہے، اس کو نیند نہیں آیا کرتی ہے، یہ بستر سے کروٹیں بدلتا رہتا ہے، تو نے اس باپ کی قدر نہیں کی، اس کی محبت کو نہیں پہچانا، یہ 3 بجے تجھے اٹھ کر کے جو ڈانٹتا ہے، تجھے ذلیل نہیں کرتا ہے، بلکہ تجھے بتانا چاہتا ہے بیٹے میں اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں کہ تجھے 3 بجے گھر میں انٹری کی ہے، ابھی تک میری آنکھ نہیں لگی ہے۔ ہاں جوان تو 3 بجے آتا ہے، یہ جاگتے رہتے ہیں، کبھی دل میں ہاتھ رکھ کے بتا جب یہ 3 بجے آئے، کبھی تو نے بھی جاگ کے انتظار کیا کہ رکھے، کبھی تو نے بھی ان کا انتظار کیا کہ رکھے۔ ساقب ہم راتوں میں چلا چلتے ہیں، روڈوں پہ دکھاؤں گا، کئی بار بوڑھے لوگ لاٹھی لے کر کے روڈ پہ اتر آتے ہیں، ہم نے گاڑی روک کے پوچھا بابا اتنی رات کو کیوں کھڑا ہے، کہیں جانا ہے یا سواری کا انتظار ہے؟ وہ کہتا نہیں بیٹے تو جا، میں کسی کام سے کھڑا ہوں، بابا بتا تو سکی کام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے بیٹا کام سے گیا تھا، ابھی پلٹ کے نہیں آیا گیا، روز شام کو آ جاتا تھا، ابھی تک نہیں آیا، اس لیے راہ پہ نکل کے آ گیا تاکہ بیٹے کا جلد پتا چل جائے۔ اور میرے بھائی نصیب والا ہے جو تیری نامے کرنے والے موجود ہیں، مقدر والا ہے جو تجھے پیار کرنے والے موجود ہیں، ان کے انتقال کے بعد چائے پی کے بیٹا کہنے والے 1000 ملیں گے، پیسے لے کے دعائیں دینے والے 1000 ملیں گے، لیکن یاد رکھ جو بنا لالچ کے راتوں کو اٹھ کر کے تجھے دعائیں دیتا ہے تو تیرے باپ کا سوا دنیا میں کوئی دوسرا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزت کرو ماں باپ کی، قدر کرو، یہ روٹھے ہیں تو انہیں بنا، یہ ناراض ہے تو انہیں راضی کر لو، یہ ناراض ہے تو انہیں راضی کرو، یہ تو ماں باپ ہے۔ میں جاؤ ممبر سے لے کے نیچے تک، اے ٹو زیڈ، امیر سے لے کے غریب تک، ہاں مزدور سے لے کر کے ادھیکاری تک، کوئی ایک بندہ ایسا دکھا دو جس نے اپنے باپ سے زیادہ پیار کرنے والا کسی کو دیکھا، نہیں دکھا سکتے، اس لیے آپ اس کی محبت کو تب سمجھیں گے جب آپ کے آگے اولاد ہوگی۔
انہوں نے آپ کی فیس بھرنے میں، آپ کی کورسز کے لیے اوور ٹائم ڈیوٹیاں کر کے تمہاری کورس اور تمہاری فیس جمع کی، تب جا کے تمہاری جیب میں قلم، تب جا کر کے لوگوں نے تمہیں سلوٹ اور سلام کیا، ورنہ اگر وہ بچپن میں تیرا ہاتھ چھوڑ دیتے نا تو کوئی تجھے منہ لگانے والا نصیب نہیں ہوتا۔ قلم کا بڑی بات ہے، کوئی منہ لگانے والا نصیب نہیں ہوتا۔ آج سوشل میڈیا پہ میسج ڈالتے رہتے ہو، گھر میں بوڑھے ماں باپ روتے رہتے، کیا نتیجہ ہے اس میسجوں سے؟ کیا فائدہ ہے ایسی معافیوں سے؟ تو نے یاروں سے بات کرنے کے لیے 250 کا ریچارج کرایا، باپ کو 10 روپے کی دوا نہ دلا سکا؟ جب گھر سے نکلتے ہو تو منہ ہوتا گلاب جیسا، بوڑھے ماں باپ سے ملتے ہو تو کتے جیسی شکل بنا۔ اتنا بوجھ ہے باپ کا لہجہ؟ جاؤ جا کر کے دیکھو، جو لائن سوارتے ہوئے مرا وہ کسی کا باپ، جو ٹھیلا ڈھوتے ہوئے مر گیا وہ بھی کسی کا باپ تھا، جسے گاڑی نے مزدوری کرتے وقت روڈ پہ کچل ڈالا وہ بھی کسی کا باپ تھا۔ کون سی چیز تھی جو اسے روڈ پہ لے آئی؟ صرف ایک پیٹ کی بات ہوتی تو اپنا پیٹ تو کتا بھی پانی لاتا۔ اولاد کے لیے یہ روڈ پہ آیا، اس نے جان دے دی۔ میں ایک ایسے شاعر کو جانتا ہوں یار، جن کے منہ پہ کینسر ہوا، منہ میں کینسر ہوا، پورا گال کٹ گیا، اولاد کے لیے باپ کی قربانی دی۔ حضور کی نعت پڑھتے تھے تو نعت پڑھتے پڑھتے خون آ جاتا تھا، کپڑا لگا کے کسی نے کہا حضرت اتنی محنت کس لیے؟ تو باپ وہ کہتے تھے میں کچھ دن کا مہمان ہوں، میں کچھ دن کا مہمان ہوں، چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں۔ یہ باپ ہے جو مرتے مرتے اولاد کے لیے کر جاتا ہے، اور آج یہ اولاد ہے ماسٹر بن گیا، کلیکٹر بن گیا، جیب پہ قلم لگ گئے، باپ کو 10 روپے کی دوا دلانے کا وفادار، اور ہم کہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پکڑا کب تو نے؟ غوث کا دامن اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں باپ کا دامن، غوث کا دامن اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں ماں کا اچھا، مائیں گولیوں کے لیے ترستی رہ گئی، اور تو یاروں کی بیٹھوں میں ہزاروں سے اڑا کے آگے دوستوں سے معافی مانگتے ہو، کوئی دل تو گیا ہو تو معاف کر دے۔ اس دن تجھے یاد نہیں آیا وہ دن جب باپ نے دوا کا پرچہ نکال کے دیا تھا اور تو نے ہاتھ میں لے کے یوں موڑ کے پھینک کے کہا تھا تمہارے خرچے اٹھاؤں یا اپنی اولاد کے؟ تجھے وہ جھٹکا باپ کے دل پہ جو لگا وہ تجھے یاد نہیں آیا؟ جب اولاد باپ سے کہتی ہے تمہارے لیے کماؤں یا اولاد کے لیے، اس دن باپ کو شک ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا۔ تحقیقیں چل رہی ہیں، چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں، ہارٹ اٹیک سے موت۔ ڈاکٹر تو یہ کہتے تھے 40 سال سے پہلے ہارٹ اٹیک نہیں کرنا، لیکن اب کون سی عمر ہے جس میں ہارٹ اٹیک نہیں کرنا؟ 35 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک، 40 سال سے پہلے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب جو کولیسٹرول ہے، تیل کھا رہے ہیں لوگ، میں نے کہا پہلے خالص تیل کھاتے تھے، اب تو فارچون کھاتے ہیں، فلٹر کھا رہے، پھر بھی ہارٹ اٹیک۔ کہتا چکنائی کی وجہ سے مرا، کوئی کہتا چربی کی وجہ سے مرا، کوئی کہتا کولیسٹرول کی وجہ سے مرا، کوئی کہتا خون گاڑھا پڑ گیا تھا۔ میں کہتا ہوں یاد کر اگر کوئی اولاد والا گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک سے مرا، میں کہتا ہوں سوچ تو صحیح، اسے ہارٹ اٹیک چربی کی وجہ سے نہیں آیا، کولیسٹرول کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ وجہ یہ ہے جس دن رات گھر میں آیا تھا تو نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، باپ کی آنکھ لگ گئی تھی، دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی تھی، تو نے دروازہ کھلنے پہ اپنے باپ کو کتے کی طرح چھڑکا تھا اور یہ کہا تھا کہ تمہیں پتا نہیں کب سے دروازے پہ کھڑا ہوں، تمہاری آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ اس دن تیرے باپ کو دل کو جھٹکا لگا تھا، جس جھٹکے نے پورے بدن کا خون 5 سیکنڈ کے لیے روک دیا تھا، پھر 5 سیکنڈ کے بعد وہ خون نسوں میں دوڑا، پھر ایک جگہ خون جمع رہ گیا تھا، دھیرے دھیرے اس کی گاٹھ بنی اور چلتے چلتے وہ دل تک آیا، اس نے آ کے دل کی نس کو بند کیا، دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی۔ دنیا کہتی ہے یہ ہارٹ اٹیک سے مرا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، یہ ہارٹ اٹیک سے نہیں مرا، بلکہ اس کو اولاد میں ڈالے اور اس کی گالیوں نکال۔ ہاں اسے اولاد گالیاں کھا گئی۔ خدا کے واسطے پردیس سے کماتے ہو، ماں باپ کو تمہاری دولت سے کوئی مطلب نہیں۔
لکھ لو میری بات. کئی لوگ کہتے ہیں حضرت جی میرے ماں باپ جو ہیں میرے پیسے کے پیچھے رہتے ہیں. خدا کی قسم یہ تیرے پیسے کے پیچھے نہیں پڑتے. میں لکھ کے دے سکتا ہوں یہ پیسے کے پیچھے نہیں پڑتے. یہ اگر انہیں پیسہ پیارا ہوتا نا تو اس دن انہوں نے پیسے سے پیار دکھایا ہوتا جس دن تیرے دل کے سوراخ بند ہوئے تھے. تب ڈاکٹر نے کہا 10 لاکھ لگے گا ایک بال پا جائے گا. اس نے اس دن اپنی زمین باپ دادائی جائیداد بیچ کے تیرے دل میں پانی ڈلوایا تھا. اس دن اسے پیسہ پیارا نہیں تھا. لوگ کہتے میری بیوی سے جلتے میرے ماں باپ. اگر یہ چلتے تو خدا کی قسم تیرے سہرے والے بات جتنی خوشی تیرے باپ کو ہوتی ہے اتنی خوشی تیرے کسی یار جلتے تو تیرا نکاح نہیں کرتے. یہ تیرا گلا دبا کے مار دیتے. یہ چلتے نہیں. ایک جوان کہنے لگا مجھ سے تکلیف کیا ہے ماں باپ کو جانتے ہیں. ایک جوان خود کہتا مجھ سے کہتا حضرت میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پوچھ. اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں جب گھر میں آتا ہوں میری بیوی مجھ سے لڑتی. میں لڑکے بغیر کھائے کھانا سو جاتا ہوں. میری ماں دیکھتی رہتی ہے. لیکن کہتا ادھر میں کروٹیں بدلتا رہتا ہوں ادھر ماں کروٹیں بدلتی رہتی ہے. جب صبح اٹھ کے میں کام پر بغیر کھائے جاتا ہوں نا میری ماں روتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ رات کے کھانا کھلا دینا لیکن میری بیوی کی گالیوں کی وجہ سے میری ماں مجھے اٹھانے نہیں آتی. وہ کہتا میں کیا کروں. لوگ کھل کے کہہ کے جا رہے ہیں جن عورتوں کی وجہ سے میرے ماں باپ پریشان ہیں آگ لگا دو گھر سے نکال دو. کہہ دو ہمیں عورت پیاری نہیں ہے جو ماں کی عزت نہیں کر سکتی. ہمیں عورت پیاری ہے جو ہماری ماں کی بھی عزت کرے گی ہمارے باپ کی بھی. ماں کیا ہوتی ہے میرے حضور کی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کائنات پہ اسلام کا احسان ہے. لیکن یہ وہ خاتون ہے جن کا اسلام کا احسان ہے جن کو میرے حضور نے محسن ہے اسلام فرمایا. میری خدیجہ وہ ہے جس کا اسلام کا احسان ہے. میں ان عورتوں کی بات نہیں کرتا جن کی رات بھی سیریل کے آگے گزرتی ہو جن کا دن بھی ٹی وی کے آگے گزرتا ہوتا. میں اس ماں کی بات کرتا ہوں جس نے اسلام کا احسان کیا. جب حضور کے نکاح میں آئی تھی تو آپ کے کپڑوں میں سونے کے تار پڑے ہوئے تھے. لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تھا تو آپ کے کپڑوں میں 16 پیبندے لگے. وہ خاتون جس کو ملکہ عرب کہا جاتا تھا اس نے ساری دولت اسلام کے لیے لٹا. وہ خاتون ایک دن نہ حضور کی رضائی امی سگی امی نہیں رضائی ماں. وہ ماں نہیں جس نے پیدا کیا وہ ماں جس نے دودھ پلایا. حضور کے گھر آ گئی عمر 60 سال. حضرت حلیمہ ساتھ آئین تو حضرت خدیجہ کبریٰ کی دوڑے لگے. کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی. میرے حضور نے فرمایا خدیجہ بیٹھتی کیوں نہیں؟ بیٹھتی کیوں نہیں؟ پوچھا حضور نے. ام المومنین حضرت خدیجہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ماں آئی. آپ کی زور سے بولیں آپ کی بیویوں سے ڈرتے ہیں کیا؟ نہیں جھوٹ مت بولو ڈرتے تو سبھی ہوں گے مگر میری بات بہت سے کیا کہتی ہیں خدیجہ الکبریٰ حضور آپ کی ماں آئی ہے. میں اس لیے کھڑی ہوں کہیں ایسا نہ ہو حضرت حلیمہ پانی کا حکم دیں اور مجھے اٹھنے میں دیر دے جائے. اس ڈر سے خدیجہ بیٹھی نہیں کہ حضرت حلیمہ کے حکم پہ اٹھنے میں دیر نہ ہو. یہ ساس آج تو اگر ماں بیٹے کو آواز دے بیٹا اٹھ کے جائے کہاں جا رہے ہو اس کی تو عادت ہے ٹٹرانے. یہ تو بھونکتی رہتی ہے میری بہن میری بیٹی جس کے قدموں میں تیری جنت ہے نا اس کی جنت تیری ساس کے قدم.
یہ یاد رکھ، اس کی جنت تیری سانس کے قدموں کے نیچے۔ تو ماں کو دکھ رہتا ہے بیٹے کی صحت، اسے دکھ رہتا ہے بیٹے کی زندگی۔ بیٹوں کی بھی ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کو راضی کرے۔ ایسی رات آنے والی ہے جس رات میں اللہ بنو قلب کی بکریوں کی تعداد کی بالوں کی مقدار میں گناہگاروں کی مغفرت فرمائے۔ مگر یاد رکھیے ماں باپ کے نافرمانی اس رات میں بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ کچھ بھی ہو کچھ بھی کر لو، ماں باپ ناراض ہے تو بخشش نہیں ہوتی۔ پہلے ماں باپ کو راضی کرو، اس کے بعد اللہ تم سے راضی اس کے بعد اللہ تم سے راضی آئے گی عبادت کی رات۔ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے آج رات بھر جاگا، اس لیے کہہ رہا تھا کہ میرے جاگنے کا نہیں گواہ ہو جائے۔ ہمارے کئی سارے نوجوان گاڑی کا یوں ایکسیلیٹر کھینچیں گے، علاقے کا کوئی قبرستان نہیں جہاں چکر نہ مار کے آئے۔ کیا مطلب ہے رات جگہ؟ یہی کہ غرور کرنی ہے پوری رات، ایک رکعت نہیں پڑی، ٹنکی فل کرائی، ایکسیلیٹر کھینچے جا رہے۔ کیوں کہ جانا چاہیے مزاروں۔ کبھی یہ بھی سوچا کیوں جانا؟ صرف چکر لگانے کا حکم اس لیے کہ جاؤ قبروں کو دیکھو اور اپنی موت یاد کرو۔ اس لیے قبرستان قبرستان جاؤ اپنی موت یاد کرو اور پھر رو رب کے آگے مالک وہ بھی دن آ رہا ہے ایک دن میں بھی منو مٹی میں جاؤں گا، لوگ مجھے بھی دفنا کے پلٹ جائیں گے، اپنا بھی کوئی قبر پہ نہیں رہے گا، اندھیرا ہو اگر تیرے محبوب نے چہرہ میری طرف نہ کیا تو کیا بنے گا؟ لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، کوئی قبر کی تیاری کرے یار، قبر کی تیاری کرے، کوئی سچا یار نہیں ہے قبر کا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا تیرے بغیر چوراہے پر دل نہیں لگتا، اس وقت چائے اچھی نہیں لگتی جب تک تو دسترخوان پہ نہ ہو۔ جو کہتے تھے تیرے ساتھ جیئیں گے تیرے ساتھ مریں گے، تیری موت آنے کی دیر ہے، کوئی تیرے کپڑے اتارنے تیاری ہوگا۔ جو تیرے گلے ملتے تھے نا وہ تجھے ہاتھ لگانے تیار ہاتھ لگانے، تیرے اتارے ہوئے کپڑوں کو چھونے سے ڈریں گے۔ جو تیرے ساتھ آتے تھے، جو تیرا جھوٹا کھا لیتے تھے، تجھے غسل کے لیے ہاتھ لگانے نہیں آئے۔ تلاش کیا جاتا ہے کہاں ہے جو 500 روپے لے کے میت نہیں لائے گا، کہاں ہے 1000 روپے لے کے اس کی قبر کھودی جائے، کہاں ہے وہ جو اس کے کپڑوں کو کفن میں تبدیل کرے۔ ان کی یاری جو مرنے کے بعد تجھے چھو نہیں سکتے، ان کی یاری جو قبر میں رکھ کے پلٹ نہیں سکتے۔ تیری قبر میں جانے کی دیر ہے، سارے تیری بریانی پر ٹوٹ پلیٹوں کے لیے لڑ جائیں گے، تیری بریانی میں بیٹھے ہوں بھول جائیں گے کسے ڈال کے آئے بیٹھے میں، کسے دفن کیا ہے قبر میں۔ جب سارے رشتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تب مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تب حضور کا رشتہ کام آتا۔ یاری لگا ان سے یار، قسم خدا کی یہ یار یہاں تک نبھاتے ہیں، مدینے والے یاری کرتے ہیں تو وہاں تک سبحان اللہ، وہاں تک نبھایا کرتے ہیں۔ حضور سے عشق کرو جوان، حضور سے وفا کرو، کسی سے دوستی بھی ہوگی تو مصطفیٰ کی، دشمنی بھی ہوگی تو مصطفیٰ کی۔ اور یاد رکھیے جو اپنے آپ کو مصطفیٰ اور خدا کے حوالے کر دیتے ہیں زمانہ ان کے حوالے ہو جایا کرتا ہے۔ سچی بات بتاؤ، پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، لیکن ہم رب کو راضی نہیں کر پایا، جبکہ امیروں کے لیے سب سے آسان ہے اللہ کو راضی۔ غریب کا بیچارہ چلے کرے گا، کئی مہینے اعتکاف کرے گا تب جا کے رب کی دوستی ملے گی، اور امیر جتنی جلدی چاہیے اتنی جلدی رب کی دوست بنا سکتا ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ فرمایا گیا سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، سخی سبحان اور سے اللہ، بولیں سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ خدا نے تمہیں پیسہ دیا، اس کی راہ میں خرچ کرو، اس کی رضا کے لیے، پھر دیکھو رب تم پہ کتنا مہربان ہوتا ہے، رب کتنا مہربان ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، بڑا سخی، بڑا بادشاہ تھا، اس نے سخاوت شروع کی، اس کی کثرت خرچ سے، اس کی سخاوت سے رب اس کے قریب اور وہ رب کے قریب۔
پھر جب بندہ رب کے قریب ہوتا ہے نا تو اللہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے، پھر وہ رب کے نور سے دیکھ رہا ہے، نیچے آنکھ ڈال دے تو تحت الثری تک دیکھتا ہے، یوں نظر اٹھا دے تو عرش معلا تک دیکھ لیتا ہے۔ یہ رب کی قربتوں کا نتیجہ، یہ اس کی دوستی کا نتیجہ۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ دوست ہوا نا تو بیمار ہو گیا، بیماری سے لگ اس نے اعلان کیا تھا بڑا سخت، اعلان کر دیا جو میرے مرض کی دوا لائے گا میں اسے پیسے تو لالچی ٹھیک ہے جی، لائن لگ گئی لوگوں کی، پڑیاں بناتے کہتے بادشاہ تیری دوا ہے، اور بادشاہ اسے پیسے دیتا۔ پورے شہر کا طریقہ یہ ہو گیا، چولہے چلنے لگے، پتہ توڑتے پڑیاں میں لپیٹ لیا، بادشاہ تیری دوا لائے۔ بادشاہ بھی بڑا ہوشیار کیونکہ ولی پڑیاں کھولتا اور پوچھتا بتا تجھ میں شفا ہے؟ پڑیاں کہہ دیتے نہیں بادشاہ مجھ میں شفا نہیں، مجھ میں شفا نہیں۔ وہ جانتا تھا، وہ پڑیا کہتے تھے مجھے تو فلاں پیڑ سے توڑ کے لے آیا، یہ تو کوئی دوا نہیں۔ وہ کہتا اس الماری میں پوری سے پیسے دے دو۔ اتفاق سے نا اسی گاؤں میں ایک ماں تھی اور ایک بیٹا تھا، مگر جانتے تھے دونوں تہجد گزار۔ بیٹا کہنے لگا ماں کئی دن ہو گئے فاقے کرتے کرتے، مجھے بھی اجازت دے پڑیا میں بھی لے جاؤں، گھر کا کچھ خرچ چل جائے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تجھے حلال کام سے جوان کیا، حرام کا لقمہ نہیں پڑنے۔ یہی وجہ ہے پوری رات رب کے آگے کھڑا ہے، حلال لقموں کی بدولت جو تو سجدے کرتا ہے۔ بیٹے نا آج حلال حرام کا لقمہ کھا کے اپنی روزی کر۔ بیٹے نے اصرار کیا ماں پھر کب تک ایسی غریبی جھیلتے رہے؟ ماں نے کہا اگر تجھے دوا لے کے جانی ہے تو صبح تک انتظار کر۔ ماں تھی، کوئی گانے سننے والی ماں نہیں تھی، ٹی وی کے آگے ڈانس کرنے والی ماں نہیں تھی۔ وہ ماں ایسی تھی جب دنیا سو جاتی تھی تو مصلی بچھاتی تھی، مصلی بچھاتی تھی۔ آج جب بیٹے نے کہا نا مجھے پڑیا لے کے جانی ہے، ماں نے کہا صبح تک کا وقت دے۔ ماں نے مصلی بچھایا، کبھی یاسین پڑھ رہی ہے، کبھی رحمان پڑھ رہی ہے، کبھی سورہ ملک پڑھ رہی ہے، آدھی رات سے زیادہ سجدوں میں گزار دی، نماز میں گزار دی۔ تہجد کا وقت آ گیا، جب فجر سے پہلے کا وقت آیا، اب اس نے ہاتھ اٹھا دیے، رو کے کہتی ہے یا اللہ آج تک کچھ نہیں مانگا ہے، اے میرے مالک صبح میرا بیٹا بادشاہ کے پاس جائے گا، جو چیز لے کے جائے اللہ بادشاہ کے حق میں اس میں شفا عطا فرما دینا۔ ایک ماں نے اتنی دعا کی، جب صبح کا وقت آیا ماں نے دودھ اٹھا کے دیا، دم کیا، لے بیٹے دنیا دوا لے کے گئی ہے، تو دودھ لے کر کے چلا جا۔ بچے نے دودھ کی الٹیاں اٹھائی، بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ میں تیرے لیے دودھ لے کے آیا ہوں، یہ تیری دوا ہے۔ جیسی بادشاہ نے اتنا سنا، بالٹی ہاتھ میں پکڑی، دودھ سے کہا کہ تجھ میں شفا ہے۔ ہر چیز سے آواز آ رہی تھی بادشاہ آج اس میں ہی شفا نہیں بلکہ جسے ہاتھ لگا دے گا اس میں شفا ہو جائے گی۔ اس لیے آپ ایک ماں نے مصلی بچھا کر کے رب سے تیرے لیے شفا دی۔ نعرہ تکبیر، زندہ باد مفتی صاحب، کیا کہنے والے، شکریہ شکریہ۔ ہاں تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء علیہ سنت۔ نیتوں میں خلوص نہیں ہے، ہماری خلوص نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں اس وقت یہ خیال بھی نکل جاتا دماغ سے کہ خدا دیکھ رہا، خدا دیکھ رہا۔ ابھی رسم چلی ہے صاحب اپنے علاقے میں بھی اجتماعی نکاحوں کی رسم، میں اس سے انکار نہیں کرتا، جو اہل ثروت لوگ میں گزارش کرتا ہوں آپ غریبوں کے نکاح میں مدد کریں،
لیکن تمہیں خدا کا واسطہ جو تصویریں میں اخبارات میں دیکھتا ہوں، سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، دل دکھتا ہے، دل دکھتا ہے۔ 70 دولے بیٹھائے جاتے ہیں، فوٹو لیا جاتا ہے، اخبار میں چپکایا جاتا ہے، فلاں حضرت کے ہاتھ سے 70 لڑکوں کا نکاح، بیٹیاں سرخ جوڑوں میں بٹھائی جاتی ہیں، لیکن قسم خدا کی جب ان کے فوٹو لیے جاتے ہیں وہ دلہن نہیں لگتی، سرخ جوڑوں میں لپٹی ہوئی لاش۔ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں بھول جاتے ہیں؟ احساس دلایا جاتا ہے کہ تو اتنی غریب تھی کہ تیرے باپ کو کاٹنے کی جہیز دے دیتا، ہم تیرے نکاح میں آئے۔ یاد رکھ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا۔ میرے خاندان کو حضرت کوئی دکھ دے میں برداشت نہیں کرتا، کوئی اللہ کے خاندان کو دکھ دے اللہ کیسے گوارا؟ پھر جب مار پڑتی ہے نا تو پھر سنبھالا نہیں جاتا ہے۔ اس کی مار بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ اس نے بڑے ٹیڑے ٹیڑے سیدھے کر دیے، بڑے ٹیڑے ٹیڑے، بڑے اچھے اچھوں کے مزاج سوار کر اس میں ایک جھٹکا دیتا ہے، قسم خدا کی چھٹی تک کا دودھ یاد آ جاتا۔ کسی کی غربت کو دیکھ کر کے اس کی عزت کا جنازہ نہ لگا، مت نکال کسی کی عزت کا جنازہ۔ میں تم سے پھر کہہ کے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، کوشش کیا کرو دعائیں لینی ہیں۔ کیا کرنا؟ دعائیں لینی ہیں۔ ایک صاحب بڑے فخر سے بتا رہے تھے، جی کہنے لگے وہ ایسا ہوا حضرت ہاتھ گرستی میں چل لیا کچھ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ بہن کو ہاتھ دیا نا میں نے، اس لیے تھوڑی سی تنگی آ گئی۔ میں نے کہا سمجھا نہیں۔ کہنے لگے جی جب ماں کا انتقال ہوا تو ہم چھوٹے تھے، 5 سال ہماری بہن نے ہمیں ماں بنا کے پالا۔ کتنے سال؟ سننا میری بات، انداز بیان میرا بہت شوق رہی ہے، شاید کہ اتر جائے دل میں میری بات۔ کہتا 5 سال میں نے میری بہن نے مجھے ماں بنا کے پالا، کوئی بات ہو گئی بہن سے انبن ہو گئی، جب اس کی بچے کی شادی آئی نا تو میرے آگے روتی رہی۔ میں نے مجبوری میں پھر کہا چلو ماں، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ بہن روتی رہی تب تو نے مجبوری میں معاف کیا، اور تو نہیں جانتا جب بہن روتی ہے تو اللہ کا عرش ہلے، پھر بھی کہتا مجبوری میں معاف کیا۔ بات دے کے احسان کیا تو نے، اس کے حصے کی زمین پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے تو، اس کی جائیداد کو ہڑپ کر بیٹھا، لاکھ دو لاکھ دے کے احسان کرتا ہے بہن پہ۔ قسم خدا کی دنیا سے معافی مانگ لے، اگر بہن روٹھی ہوئی ہے تو یاد رکھ تیرے ماں باپ بھی تجھ سے راضی نہیں۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ بہت بڑی بڑی تقریریں کرتا تو، میں نے پھر کا کوئی وظیفہ تو ہوگا جو ابا خواب میں آ جائے، اماں خواب میں آ جائے، کیونکہ جب سے انتقال ہوا میں نے ماں کو دیکھا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں یار خواب دیکھنے کی بات کرتا، میں حقیقت میں دکھا دوں۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا بتا کتنے بھائیوں کا؟ 5 بہنیں کتنی ہیں؟ کہ 3 سارے الگ ہیں کہ ساجے؟ سارے الگ، کام اپنے اپنے، دسترخوان بھی اپنے اپنے۔ کہا بہنوں کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بہنوں کو تو سال بھر ہوتا، کبھی کبھی آتی ہے آ کے چلی جاتی۔ میں نے کہا اگر دیکھنا چاہتا ہے نا تو بہنوں کی اور سارے بھائیوں کی دعوت کر، سب کو ایک دسترخوان پہ بٹھا، اور پھر سب کو ایک جگہ بٹھا کر کے ان کے چہرے دیکھ۔ کسی بھائی کے چہرے میں تجھے باپ کا چہرہ دکھائی دے گا، تو کسی بہن کے چہرے میں تجھے ماں کا چہرہ دکھائی دے گا۔ جب وہ پیار سے بولے تو اس کے لہجے میں ماں ہوگی، جب بھائی تجھے پیار سے آواز دے گا اس کے لہجے میں باپ ہوگا۔ اور تو مر گیا خواب میں دیکھنے کے لیے، تو نے 40 جگہ بنوا دی تاکہ ابا راضی ہو جائے، پھر کنٹل چنے بنوا دیے تاکہ ابا راضی ہو جائے، اور تجھے کسی نے یہ نہیں بتایا جب تک بھائی ناراض ہے باپ کیسے راضی ہو سکتا ہے۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ چمن بھرا رہے، میرے بیٹے آپس میں ہنستے رہے، تم نے دیواریں کھڑی کر دی، ایک دوسرے پہ تلواریں اٹھا دی، مقدمے لگا دیے، اور نیچوں سے باپ کو راضی کرنے پہ لگے ہو۔ سنو، اگر باپ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پیچھے بات میں کرو، روٹے بھائیوں کو پہلے راضی کر لو، اگر یہ راضی ہو گئے تو ماں باپ بھی راضی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ روٹے بھائی بہن منا لو، ماں باپ منا لو، اپنوں کو راضی کر لو، یار اپنے اپنے ہوتے انہیں وقت دیا کرو، ان کے ساتھ زندہ رہا کرو، ان کے ساتھ زندہ رہا کرو۔ زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے انہیں یہ احساس دلاتے رہا کرو کہ تم زمین پہ ہو، انہیں نظر انداز نہ کرنا، انہیں خود سے دور نہ کرنا، ہاں خود سے دور نہ کرنا۔ ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، چیئرمینز بھی بیٹھے ہیں آپ کے جلسے میں، جاؤ انہی سے پوچھ لینا بڑی ڈگری تم نے پائی، کیا کلیجہ اتنی خوش ہوتا ہے جب کوئی ڈاکٹر کہتا ہے اور یا کوئی چیئرمین کہتا ہے، جتنا کلیجہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب بہن بھیا کہہ کے آواز دیتی ہے۔ یہ جملے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے، یہ رشتے بھی ہر کسی کو میسر نہیں ہوتے۔ رشتوں کی قدر کرو، اپنوں کی قدر کرو، انہیں وقت دو، جب تم ان کا خیال کرو کہ خدا کی رحمتیں تمہارے گھروں میں ڈیرا ڈال، شب برات سے پہلے اپنوں سے پھر آنا چوکھٹ پہ۔ وہ اتنا قریب ہے، وہ تو یہ کہتا تو نے 40 سال گناہوں میں گزار دیا، ایک بار آ کے تو دیکھ سکتی، میری چوکھٹ پہ بیٹھ سکتی، اگر تیرے ایک قطرے سے آنسو کے تیرے 40 سال کا گناہ نہ مٹا دوں تو پھر بات۔